آج کے لیکچر میں جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، ان سب کو آسان مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم يعدلون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 45 سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے لیے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 1 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں آپ 4 لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں، خلق، جعل، کفروا، یعدلون۔ تو یہ 4 لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے افعال ہیں۔ تو آج سے ہم کلمے کی دوسری قسم فعل شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جس طرح اس نے اسم کو آسان کیا اسی طرح فعل کو بھی آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف، ہے نا؟ یہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلمہ اسم، فعل اور حرف ہے نا، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسم، فعل اور حرف یہ 3 اقسام ہیں۔ اسم اور فعل دو بڑی قسمیں ہیں، جبکہ حرف اسم اور فعل دونوں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اصل اسم اور فعل ہی ہے، ہم کو اصل جو پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ اصل اسم اور فعل ہی ہیں۔ ہم نے اسم کو مکمل کرتے ہوئے بہت سارے حرف پڑھ لیے الحمدللہ۔ اسم پڑھتے ہوئے پہلی مرتبہ جو حرف آیا تھا وہ تھا لام تعریف۔ کیا ہم پڑھے تھے پہلی مرتبہ؟ لام تعریف، جو الف لام کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم نے حروف جارہ پڑھے، پھر حروف تاکید پڑھا، پھر حروف نفی پڑھا، پھر حروف استفہام بھی پڑھے۔ اب ہم فعل شروع کرنے جا رہے ہیں، اور فعل پڑھتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے حروف بھی پڑھیں گے۔ فعل عربی گرامر کے لحاظ سے وہ کلمہ ہوتا ہے، اس کو آپ لوگ لکھنا ہے اب آپ کو یہاں سے، کہ عربی گرامر کے لحاظ سے سائڈ ہیڈنگ بنائیے فعل، اور فعل عربی گرامر کے لحاظ سے وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے، کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ یعنی فعل جو عربی گرامر کے لحاظ سے کام اور زمانے کا مجموعہ ہوتا ہے، یعنی اس میں کام کا مفہوم بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں زمانے کا مفہوم بھی پتہ چل رہا ہے۔ خالی کام ہمیں پتہ چل رہا ہے اور زمانے کا اگر نہ پتہ چلے تو وہ اسم ہوتا ہے، جسے ہم مصدر کہتے ہیں۔ اردو زبان میں مصدر کو فعل کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو عربی گرامر کے اعتبار سے فعل کلمے کی وہ قسم ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے ساتھ پایا جائے۔ زمانے 3 ہوتے ہیں، الحمدللہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ زمانہ ایک ہوتا ہے ماضی، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے؟ زمانے 3 ہیں، تو اردو میں بھی زمانے 3 ہیں۔ تو اسی طرح جب زمانے 3 ہیں تو پھر اردو میں فعل بھی 3 ہیں، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ لیکن عربی میں ان تینوں زمانوں کے لیے 2 قسم کے فعل استعمال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی زمانے ماضی کے لیے استعمال ہوگا، اور مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں استعمال میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو آپ کو یعدلون یہ جو نظر آ رہا ہے یہ فعل مضارع ہے۔ تو یہ جو تھا آپ کے سامنے، یہ آپ کی دلچسپی کے لیے تھا۔ جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ویسے ویسے اس کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ پہلی بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ عربی زبان میں فعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل ماضی اور دوسرا ہوتا ہے فعل مضارع۔
ہم فعل ماضی سے شروع کریں گے کیونکہ انسان کو اپنا ماضی کبھی نہیں بھولنا چاہیے، ہے نا؟ تو ہمارا فعل ماضی شروع ہوتے ہی جملے فعلیہ بھی شروع ہو جائے گا۔ جب ہم نے اسم کو پڑھا تھا تو ہم نے پہلے اسم کو تفصیل سے پڑھا، اسم کے بارے میں جانا، کیا کیا چیز اسم میں داخل ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے اسم کی جنس، وسعت، عدد، اعراب کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جملہ اسمیہ بنایا۔ لیکن آج فعل شروع کرتے ہی ہمارا جملہ فعلیہ بھی شروع ہو جائے گا، تو اس اعتبار سے بھی جملہ فعلیہ بہت آسان ہوگا انشاءاللہ۔ تو نوٹ کر لیں کہ فعل اس کے تین حروف، فعل اس کے تین حروف فا، عین، لام، عربی زبان میں 99.99% 99.99% فعل ہے۔ فعل کی جمع افعال، فعل کی جمع افعال ہوتی ہے، یا پھر ہم نے اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 99.99% افعال کی بیس تین حروف پر مشتمل ہوتی ہے۔ جس طرح فعل کے تین حروف ہیں فا، عین، لام، اسی طرح عربی زبان میں ہر فعل کے بنیادی طور پر تین ہی حروف ہیں، اور ان تین بنیادی حروف کو حروف مادہ یا روٹ لیٹرز کہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے 99.99% افعال کی بیس تین حروف مادہ پر ہوتی ہے۔ جس طرح فعل کے تین حروف ہیں فا، عین، لام، اسی طرح وہ جو تین حروف میں آپ کو ہر فعل میں بتاؤں گی، اس میں پہلا حرف فا کلمہ کہلاتا ہے، جو دوسرا ہوگا وہ عین کلمہ کہلاتا ہے، اور جو آخری حرف ہوگا یعنی تیسرا حرف وہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ یہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ فعل کے لفظ تین حروف ہیں، تو ہر فعل کے تین حروف ہیں، تو فا کے مقابلے میں جو بھی لیٹر ہوگا وہ فا کلمہ، اور عین کے مقابلے میں جو حروف ہوگا وہ عین کلمہ، اور لام کے مقابلے میں جو حرف ہوگا وہ لام کلمہ کہلاتا ہے۔ الحمدللہ، اب ایک بات تو آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنا ہے کہ وہ کیا ہے کہ عرب کس فعل کے لیے کون سے روٹ لیٹرز جنہیں ہم حروف مادہ کہہ رہے ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ یعنی عرب ہر فعل کے لیے بنیادی طور پر تین حروف استعمال کرتا ہے۔ عرب کسی بھی فعل کے جو روٹ لیٹرز ہوتے ہیں وہ تین ہی استعمال کرتا ہے، اور تین استعمال کیے جانے والے روٹ لیٹرز 99.99%، جو باقی بچا 1% ہے وہ کہیں کہیں کچھ افعال ایسے ہیں جن کے روٹ لیٹر 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا کرنا، اس کے لیے عرب جو روٹ لیٹرز استعمال کرتا ہے وہ ہے خا، لام، قاف۔ خا، لام، قاف حروف مادہ کو استعمال کرتا ہے۔ خا کو فا کلمہ، لام کو عین کلمہ، اور قاف کو لام کلمہ کہتے ہیں۔ فا، عین، لام کے مقابلے میں خا، لام اور قاف ہے، تو اسی اعتبار سے اس کو فا، عین، لام کلمہ کہا جائے گا۔ اسی طرح عرب بنانے کے لیے، بنانا، کوئی چیز بنانا ہے تو جیم، عین، لام استعمال کرتا ہے۔ خشنے کے لیے غین، فا، را استعمال کرتا ہے۔ صبر کے لیے صاد، با، را استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح کھولنے کے لیے فا، تا، ہا استعمال کرتا ہے، اور عبادت کے لیے عین، با، دال استعمال کرتا ہے۔
بلندی کے لیے را فا عین استعمال کرتا ہے، اکٹھا کرنے جمع کرنے کے لیے ہا شین غا استعمال کرتا ہے، اور غافل کے لیے غین فا لام، عقل کے لیے عین قاف لام، سجدے کے لیے سین جیم دال، بیٹھنے کے لیے جیم لام سین، مارنے کے لیے غاد غا با، داخل ہونے کے لیے دال خا لام، خارج ہونے کے لیے خا را جیم، کہیں جانے کے لیے گئے بولنا ہے تو ذہبا زال ہابا را زا قاف، تو رزق سے آتا ہے ظلم کے لیے غاد لام میم، اور نجات کے لیے اور نون جیم ہاں، را جیم عین رجوع کرنے کے لیے، کہیں پہنچنا ہے تو با لام غین، اور اسی طرح جیم ہاں دال، نون فا عین نفع کے لیے، نون غاد را نظر، نون زالام نازل کرنے کے لیے، سچ بولنے کے لیے صاد دال قاف، جھوٹ بولنے کے لیے کاف زال با، اور شکر کرنے کے لیے شین کاف را، کسی کو نقص بتانا ہے تو نون قاف صاد، کسی کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے لیے تا را کاف، اور خوشی کے لیے فا را ہا، اور عمل کرنے کے لیے عمل کے لیے عین میم لام، اور علم کے لیے عین لام میم، ہنسنے کے لیے غاد ہا کاف، قاف دال میم قدم، ہا میم دال، اسی طرح یہ پورے کمپلیٹ 50 آپ کے سامنے میں نے روٹ لیٹرز رکھے ہیں، 50 فعل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جس کے روٹ لیٹرز ہیں الگ الگ ہیں، جس کے روٹ لیٹرز الگ الگ ہیں، یعنی کوئی لیٹرز ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ تو اب آپ کو ضرور آ جانا چاہیے کہ کون سا لفظ کس سے ملا کر لکھا جاتا ہے۔ پہلا کام ان میں سے چند افعال کو ملا کر آپ کو لکھا کر بتاؤں گی، کون سا حرف کس حرف سے ملا کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے 3 حروف لے لیں، خا لام قاف، خا لام قاف، یہ کیسا لکھیں گے؟ اب اس کے لیے آپ ایک بات آپ قاعدہ یا رائٹ ڈاؤن کریں کہ کون سا حرف کس سے ملانا ہے۔ کہیں لیٹرز کو الگ الگ کر کے لکھا جاتا ہے، تو اس کا ایک اصول ہے، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جن کو آپ کبھی بھی کسی حروف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھتے۔ اصل میں یہ اردو زبان کا ایک قاعدہ ہے، اور یہی قاعدہ عربی میں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ اردو زبان میں وہ حروف جو کسی حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جاتے اس کو شرارتی حروف کہتے ہیں، اور شرارتی حروف کیا ہے؟ الف دال زال را زا واو، ٹھیک ہے؟ یہ 6 حروف جب ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوں گے تو ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر نہیں لکھا جاتا، یہ حروف آپس میں استعمال ہونے کے بجائے دوسرے حروف کے ساتھ استعمال ہوں گے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرا حرف ان سے پہلے ہوگا یا ان کے بعد ہوگا، یعنی آپس میں جب استعمال ہوں گے تو یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہوں گے یا آگے ہوں گے، تو کبھی کبھی ان کو ملا کر نہیں لکھا جاتا، لیکن جب یہ 6 حروف دوسرے حروف کے ساتھ استعمال ہوں گے تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو وہ دوسرے حرف ان حروف سے پہلے ہوں گے یا پھر وہ جو دوسرا حروف ہے وہ ان حروف کے بعد ہوگا۔ اگر دوسرا حرف ان حروف سے پہلے ہوں گے تو ملا کر لکھیں گے، اور اگر دوسرا حرف ان حروف کے بعد آئیں گے تو ان سے الگ لکھا جائے گا۔ ابھی میں آپ کو مثال بھی بتاؤں گی تو سمجھ آ جائے گا۔ جیسے دیکھیں آپ خا لام قاف، اس میں کوئی شرارتی حروف نہیں ہے،
غین فا را اس میں بھی نہیں ہے، جین عین لام اس میں بھی کوئی حروف نہیں ہے۔ اب اچھا یہاں دیکھیں، جیم عین لام اس میں بھی نہیں ہے، لیکن غین فا را میں را حروف یہ شرارتی میں ہے، لیکن یہ را سے پہلے جو باقی 5 حروف میں سے کوئی حروف نہیں ہے، یعنی را سے پہلے کوئی شرارتی حروف، یہ جو شرارتی حروف ہے ان میں سے کوئی حروف بھی نہیں ہے اس را سے پہلے۔ یہاں پر کیا ہے، فا نظر آ رہا ہے آپ کو۔ اگر را کے بعد کوئی حروف ہوتا، اگر را کے بعد کوئی یعنی دوسرا حرف ہوتا تو ہم اس کو نہیں ملاتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، خا را جیم، تو یہاں پر خا کو را کے ساتھ ملا کر لکھا گیا، لیکن را کو جیم کے ساتھ نہیں ملایا گیا، یعنی یہ جو 6 حروف جو شرارتی حروف ہے اپنے علاوہ کسی حروف کے ساتھ استعمال ہوں گے، وہ حروف اگر ان حروف سے پہلے ہو تو ملا کر لکھا جائے گا، اگر بعد میں ہو تو نہیں ملایا جائے گا۔ تو یہی بات آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے، را زا قاف میں را اور زا اکٹھے آ گئے، یہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہوں گے یا بعد میں ہو، کبھی بھی ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ اس بات کو ایک اور بار سنیے، را اور زا، یہاں پر جو را زا اور قاف ہے اس میں را اور زا اکٹھے آ گئے، یہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کبھی بھی ملا کر نہیں لکھے جاتے۔ اور قاف زا کے بعد ہے، تو اگر زا سے پہلے ہوتا تو قاف کو زا کے ساتھ ملا کر لکھتے، چونکہ یہ زا کے بعد ہے اس لیے اس کو بالکل الگ لکھا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں ان حروف پر حرکتوں کی طرف۔ اب یہ حرکتیں ہمیں کیوں دیکھنا ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ بنتا ہے تو وہ حروف اور علامات سے مل کر بنتا ہے۔ ماضی میں ہمیشہ لام کلیمے پر زبر لگتا ہے، اچھے سے لکھتے جائیے، ماضی میں ہمیشہ لام کلیمے پر زبر لگتا ہے، تو خا لام قاف کو ملا کر لکھیں اور لام کلمہ یعنی قاف پر زبر لگائیں۔ جب بھی فعل اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو پہلے ایکٹیو وائس پڑھا جاتا ہے، چاہے اردو ہو چاہے عربی ہو، پہلے ایکٹیو وائس پڑھیں گے پھر بعد میں پیسو وائس پڑھیں گے۔ انگلش میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس۔ تو اسی طرح آج ہم عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ایکٹیو وائس فعل کے استعمال کیا کریں گے۔ ایکٹیو وائس فعل استعمال ہوتا ہے، تو اس جو ایکٹیو وائس ہوتا ہے اس کو فعل معروف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل معروف۔ اور پیسو وائس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ اس اچھے سے یاد رکھیں کہ فعل معروف کا مطلب ایکٹیو وائس اور فعل مجہول کا مطلب پیسو وائس۔ تو عربی زبان میں ہم پہلے فعل معروف سٹارٹ کریں گے، تو فعل معروف کی پہلی حرکت زبر ہوگی، فعل معروف کی پہلی حرکت زبر ہوگی، آخری حرکت چاہے ایکٹیو ہو چاہے پیسو ہو، آخری حرکت ہمیشہ زبر ہی ہوگی۔ اور جب یہ ایکٹیو وائز ہوگا تو پہلی یعنی فا کلمے کی حرکت زبر ہوگا۔ اس کو اچھے سے لکھیے، سمجھیے اس کو پہلے۔ اور جو لام کلمے پر ہم نے زبر لگائی وہ چاہے فعل معروف ہو یا مجہول ہو، لام کلمے پر زبر حرکت فکس۔ فا کلمہ یعنی پہلا ہو، اس پر ایکٹیو وائس میں زبر لگا رہے ہیں، اور پیسو وائس جب ہم پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے۔ ایکٹیو وائس کے لیے پہلے آخری حرف پر تو زبر ہی آئے گا، چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو یا پیسو وائس ہو، یعنی معروف ہو یا مجہول ہو۔ لیکن جو پہلا حرف ہے فا کلمہ اس پر ایکٹیو وائس میں ہی زبر آئے گا۔ پیسو وائس میں کیا لگانا ہے وہ جب ہم پیسو وائس پڑھیں گے تو بتائیں گے آپ۔ اب عین کلمہ یعنی درمیان والا حرف، اس حرکت کے لیے
अरब या तो जबर पेश, जबर जेर पेश कुछ भी लगा सकता है। तीनों हरकतों में से कोई एक हरकत होगी, इस बात को अच्छे से नोट कर लें कि दरमियान वाले हुर्फ पर अरब जबर बहुत ज्यादा लगाता है, जेर उससे थोड़ा कम लगाता है और सबसे कम पेश लगाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर क़रूबा, पहले क्या है देखिए, खलक़ा ये एक्टिव वॉइस है, जअला आइन कलीमे पर जबर, गफरा सबरा फतहा। तो ये जो आखिरी हुर्फ है ये हमेशा जबर ही होगा, चाहे एक्टिव वॉइस हो या चाहे पैसिव वॉइस हो। जो पहला है यहाँ पर चूंकि एक्टिव वॉइस है इसीलिए यहाँ पर जबर लगा रहे हैं, और जो बीच वाला आइन कलीमा है इस पर अरब ज्यादातर जबर लगाएगा, उससे थोड़ा कम जेर लगाएगा, उससे सबसे कम पेश लगाएगा आइन कलीमा यानी बीच वाले पर। ठीक है, समझ आ रही है सबको बात? माइक ऑन करके बताइएगा। तो चले फिर अब हम फेल की शक्ल शुरू करते हैं। फेल की शक्ल बनाने अब हम जुमले फ़ेलिया बनाना शुरू कर लेते हैं। नोट कर लें कि जुमले फ़ेलिया फेल से शुरू होता है, या ऐसा लिखें कि फेल से शुरू होने वाला जुमले फ़ेलिया होता है। जब फेल है यानी कोई काम हुआ, जैसे खलक़ा पैदा हुआ, तो उसको पैदा करने वाला भी कोई होता है। जअला बनाया तो उसको बनाने वाला कोई होता है। बख्शना बख्शने वाला भी कोई होता है, यानी अगर कोई काम हुआ है तो उसको करने वाला भी होता है। तो वो जो काम है, काम को करने वाले को फाइल कहते हैं। काम करने वाले को फाइल कहते हैं, इसीलिए यहाँ लिखा गया हर फेल का फाइल जरूर होता है। और फाइल हमेशा फेल के बाद आता है। अब फाइल क्या होता है? एक इस्म होता है। फाइल यानी करने वाला इस्म होता है। तो अब आपको समझ आ गया कि जब भी कोई इस्म आ जाए तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें उसे चारों एतबारात से चेक करना है। और अच्छा, चारों के लिहाज से चार है, CNG हम जो पढ़े थे उसमें से 3 एतबार से चेक करेंगे। 3 कौन सा है भाई? ये फाइल नकीरा या मारिफा होता है, या फिर आदत के लिहाज से वाहिद मुसन्ना जमा भी हो सकता है, जिन्स के लिहाज से मुजक्कर या मोनस भी हो सकता है, लेकिन आदद के लिहाज लेकिन एराब के लिहाज से हमेशा मरफू होता है। ठीक है, मुसक के लिहाज से मारिफा या नकीरा हो सकता है फाइल, और आदत के लिहाज से वाहिद मुसन्ना या जमा भी हो सकता है, जिन्स के लिहाज से मुजक्कर और मोनस भी हो सकता है, लेकिन एराब के लिहाज से फाइल हमेशा मरफू होता है। मरफू यानी पेश के साथ। यहाँ पर हम देखेंगे मरफू आप सब जानते हैं, एराब हमने बहुत डिटेल से पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फाइल का एराब फिक्स है, फाइल का एराब फिक्स है, और वो क्या है? रफा, यानी फाइल हमेशा मरफू होता है। अब यहाँ पर हम लेंगे ये जाल हा बा, ये अरब जाने के लिए जाल हा बा इस्तेमाल करता है। इसको हम मिलाकर लिखेंगे तो जाल को अलग से लिखा गया क्योंकि ये शरारती हुरूफ में से है, और उसके बाद जो हा और बा है इसको मिलाकर लिखा गया। अब इस पर एराब लगाना है। कैसे लगाएंगे? क्योंकि हम अभी फेले माजी पढ़ रहे हैं तो आखिरी हुर्फ पर जबर आएगा। उसमें भी हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पहले हुर्फ पर जबर आएगा, और अरब की मर्जी होती है कि बीच में क्या लगाना है। तो अरब ने इन दोनों के बीच में जबर लगाया है, तो इनके दोनों तीनों को मिलाकर हम पढ़ेंगे जहाबा। जहाबा का मतलब गया। ठीक है, हम क्योंकि अभी माजी पढ़ रहे हैं ना तो तर्जुमा भी माजी में ही करेंगे। कौन गया?
ज़हाबा गया, ज़ईद, ज़ईद क्या है अब ये वाहिद है, मुज़क्कर है और मारिफा है। अब चूंकि इसको हम फाइल की जगह पर रख रहे हैं तो इसको हम क्या रखेंगे, मरफू रखेंगे। ज़हाबा ज़ैदुन, तर्जुमा क्या करेंगे, तर्जुमा जब हम करेंगे तो पहले फाइल का करेंगे फिर उसके बाद फेल का करेंगे। तर्जुमा कैसे करेंगे, पहले फाइल का फिर उसके बाद फेल का तर्जुमा करेंगे। अरबी जुमला फेलिया में फेल पहले और फाइल बाद में आता है, जबकि उर्दू जुमला फेलिया में फाइल पहले और फेल बाद में आता है। समझ आया आपको? जुमला फेलिया में यानी अरबी जुमले फेलिया में फेल पहले और फाइल बाद में आता है, जबकि उर्दू में क्या होता है, फाइल पहले आता है और फेल बाद में आता है। इसीलिए तर्जुमा कैसा करेंगे, जैद गया। ये जाना एक फेल है जिसको हमने माजी में जिक्र किया क्योंकि हमने फेले माजी पढ़ाया है। उम्मीद है आपको पहला जुमला समझ में आ गया, पहले जुमले फेलिया समझ में आ गया है। अगर आपको पहला जुमला फेलिया समझ में आ गया तो आगे के जुमले भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा देखें, दाल खा लाम, दाखिल होने को अरब क्या करते हैं, दाल खा लाम रूट लेटर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम फा आइन लाम की जगह पर रखेंगे तो दाल मिला कर लिखेंगे तो दाल अलग लिखेंगे और फा और लाम को एक जगह लिखेंगे। अब क्या करना है हमको, एक्टिव वाइज बनाना है। एक्टिव वाइज पहले फिर जबर, और चूंकि ये माजी है इसलिए आखिर में जबर, बीच का अरब बीच में जबर ही लगाता है। तो दखला वो दाखिल हुआ, कौन दाखिल हुआ, ये हामिदुन, हामिद दाखिल हुआ। इसी तरह खरजा उसामतु, उसामा खारिज हुआ। नसरा उस्मानु, उस्मान ने मदद की। शरीबा महमूदुन, महमूद ने पिया। अरूबा इमराना, और इमरान करीब हुआ। तो अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उस्मानु यहाँ पर सिंगल पेश है और उसामतु यहाँ भी सिंगल पेश है और इमरानु पर भी सिंगल पेश है। ये गैर मुनसरिफ इसम है और ये महमूदुन हामिदुन ये मुनसरिफ इसम है। एक और बात भी नोट कर लें आप कि जितने भी फाइल आपके सामने रखे गए वो सारे मुजक्कर थे, है ना, हामिदुन, उसामतु, उस्मानु, महमूद, इमरान, ये सारे मुजक्कर हैं। अब अगर आपको फाइल मोनस है तो फिर क्या करेंगे, तो आपको यानी अगर फाइल मोनस है तो आपको क्या तब्दीली करनी होगी उसके बारे में बताते हैं कि जब भी फाइल मोनस हो तो जो भी फेल हो उसके आखिर में लंबी ता, उसके आखिर में लंबी ता साकिन के साथ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ज़हाबा, ज़हाबा से आखिर में क्या बन जाएगा, लंबी ता साकिन के साथ लगाने से ज़हाबत। इसी तरह नसरा था, नसरत। दखला से दखलत, खरजा से खरजत, शरीबा से शरबत और कैरूबा से कैरूबत। अब मैं कहूंगी कि जैनब गई तो मैं अरबी में क्या कहूंगी, ज़हाबत ज़ैनबू, ये क्योंकि गैर मुनसरिफ इसम है, ज़ैनबू। इसी तरह अगर मैं ये कहूँ कि मरियम दाखिल हुई तो अरबी में कहूंगी दखलत मरियमू। इसी तरह फातिमा खारिज हुई तो अरबी में होगा खरजत फातिमतु। हफ्सा ने पिया तो अरबी में क्या होगा, शरीबत हफ्सतु। आपको उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। तो पहले लेक्चर के लिए इतना काफी है। तो आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज मैंने आपको फाइल बतौर मुजक्कर और मोनस इस्तेमाल करके दिखाया और बताया कि फेल में आपको क्या तब्दीली लानी है।
और इसी तरह इंशाल्लाह ताला जैसे हम अगले लेक्चर में फ़ाइल मुसन्ना होगा, वाहिद होगा, जमा होगा, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे। अगर जमा है तो उसमें फिर मुकस्सर है और क्या है जमा सालिम है, फिर जमा सालिम है तो फिर उसमें भी मुज़क्कर और मुअन्नस है और फ़ाइल नकीरा भी इस्तेमाल होता है। ये सब इंशाल्लाह ताला जैसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज आपको जस्ट थोड़ी देर में सरसरी तौर पर आपको रिवाइज़ करवा देते हैं कि आज हमने बाकायदा फ़ेल शुरू कर लिया है। फ़ेल अरबी ज़बान में वो कलीमा होता है जो ज़माने के साथ पाया जाए। फ़ेल अरबी ज़बान में वो कलीमा होता है जो ज़माने के साथ पाया जाए। अरबी ग्रामर के लिहाज से फ़ेल की 2 किस्में होंगी, माज़ी और मुदारे। फ़ेल माज़ी जो हमने स्टार्ट किया है उसका तरीक़ा आपको हमने बता दिया है। अब इस बात पर कि अरबी ज़बान के 99.99% अफ़आल के बुनियादी 3 हुरूफ होते हैं। उनकी हरकतें मैंने आपको बता दी हैं। दरमियान वाले आइन कलीमे की हरकत अरब ज़्यादातर ज़बर इस्तेमाल होता है। उसमें कम ज़ेर उससे भी थोड़ा-सा कम ज़ेर होता है और सबसे ज़्यादा कम पेश होता है। फ़ेल के साथ ही जुमला फ़ेलिया बन जाता है। 5 पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखाए हैं, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये हैं वो पॉइंट्स जो मैंने आपको लिखाए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से याद करें। इंशाअल्लाह ताला जिस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।